بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی غیر قانونی گرفتاری پر ڈی سی کے خلاف توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پرویز الہی کیس میں آج جہاں پر وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے آئی جی اسلام آباد کے، اس کیس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فروخ حبیب کی بایاوی سے متعلق عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا مسلم لیگ نون کی سابق رکن اسمبلی بجلی چوری کرتے پکڑی گئی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ، ان کی بیٹی ختیجہ شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں، ان کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ انہوں نے جو نئے دفعات ایڈ کی گئی تھیں ان دفعات کو چیلنج کیا تھا، اور ان دفعات کو چیلنج کر کے عدالت سے یہ ریلیف مانگا تھا کہ ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہمارے خلاف جو نئی دفعات ایڈ کی گئی ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض مشروط طور پر ختم کر دیا۔ آپ قابل اعتراض کاغذات پٹیشن سے ہٹائیں اور اعتراض ختم کریں۔ کچھ ایسے ڈاکومنٹس تھے جن پر اعتراض لگا تھا کہ یہ فائل کا حصہ نہیں ہونے چاہیے۔ عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست میں ریاست اور تھانہ گلبرگ کے تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا تھا۔ تھانہ گلبرگ مقدمہ میں حقائق کے برعکس غیر قانونی طور پر ملوث کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے حقائق کو نظر انداز کر کے ضمانت خارج کی۔ غیر قانونی طور پر مقدمہ میں نئی دفعات شامل کی گئیں اور عدالت درخواست منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے، یہ استدعا کی گئی ہے ختیجہ شاہ کی جانب سے، اور ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ مجھے ہر صورت ریلیف دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما روبینہ جمیل کو شادمان مقدمہ سے ڈسچارج کر کے جو ڈسچارج کیا گیا تھا اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا پروسیکیوشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں۔ عدالت نے درخواست پر روبینہ جمیل اور دیگر سے جواب طلب کر لیا۔ عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حکومتی درخواست پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے روبینہ جمیل کو مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا۔ حکومتی درخواست جو حکومت نے کہا، پروسیکیوشن نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے روبینہ جمیل کو مقدمے سے جو ڈسچارج کیا وہ فیصلہ غلط ہے۔ روبینہ جمیل سنگین دفعات کے تحت درج مقدمے میں ملوث ہیں۔ روبینہ جمیل سے مقدمہ سے متعلق تحقیقات کرنا ہے۔ ٹرائل عدالت نے قانون کے برعکس روبینہ جمیل کو مقدمہ سے ڈسچارج کیا۔ ٹرائل عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے، اس پر عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سمپل نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری جانب صنم جاوید اور جو بقیہ 9 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں اور ان کو دوبارہ ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ عسکری ٹاور حملہ کیس تھا۔ عسکری ٹاور جو مبینہ طور پر سابق آرمی چیف کے بیٹے کا کوئی شو روم ہے، اور اس پر حملے کا یہ کیس بنایا گیا تھا۔ تو اس میں صنم جاوید اور باقیوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا شناخت پریڈ کے لیے۔ ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ صنم جاوید کو عسکری ٹاور حملہ کیس میں بھی شناخت کر لیا گیا ہے۔ 5 ماہ کے بعد یہ شناخت کیا گیا ہے، اور ہمارا جو قانون ہے وہ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 5 ماہ میں جب ایک مقدمے میں کوئی گرفتار تھا تو اگر ان کے خلاف کوئی اور مقدمات ہے، یہ کوئی آج کے مقدمات تو درج ہوئے نہیں ہیں، یہ مقدمات بھی تو 9 مئی سے متعلق ہیں، تو ان مقدمات میں 5 ماہ میں آپ نے شامل تفتیش کیوں نہ کیا؟ اس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی، وہ اسی ویلاگ میں یا اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی پوائنٹ پہ۔ بہرحال عدالت نے صنم جاوید کو شناخت کر لیا۔ جو بقیہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین تھیں ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا، وہ شناخت نہ ہو سکیں، ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا، اور عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ صنم جاوید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیج دیا، چونکہ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اب اس مقدمے میں بھی ضمانت کی درخواست دائر کریں گی صنم جاوید، اور ان کی درخواست اس وجہ سے بھی ضمانت منظور ہو جائے گی کہ جب مرکزی مقدمے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے تو الٹیمیٹلی باقی مقدمات میں بھی ان کا جو کردار ہے، اور پھر 5 ماہ کے بعد نامزدگی، تو جو ڈیلے ہے ہمارے کرمنل لاء میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری جانب صنم جاوید کی جو کور کمانڈر اور جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت منظور ہوئی تھی، اس فیصلے کو پروسیکیوشن نے چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ پروسیکیوشن نے ضمانتیں منظور کرنے کے خلاف اپیل دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ صنم جاوید سمیت دیگر ملزمان کی ضمانتیں
حقائق کے برعکس منظور ہوئیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینسلیشن آف بیل کا ہمارے قانون میں بہت مائنر سکوپ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں یہ چونکہ اسپیشل پروسیکیوٹرز مقرر کیے گئے ہیں، بھاری تنخواہوں پر میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بھاری بھرکم ایک خاص جو مائنڈ کے تھے پروسیکیوٹرز مقرر کیے گئے، تو انہوں نے پھر اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے یہ کینسلیشن آف بیل موو کر دی ہے۔ یہ ضمانتیں اس طرح خارج نہیں ہوتیں۔ پروسیکیوشن نے استدعا کی ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید سمیت دیگر ملزمان کی ضمانتیں منظور کرتے وقت پروسیکیوشن کے موقف کو سنا نہیں ہے، لہٰذا عدالت ضمانتیں منظور کرنے کا حکم کالعدم قرار دے اور عدالت ہر صورت ان کو دوبارہ اس مقدمے میں گرفتاری کی اجازت دے جس کا کوئی چانس نہیں ہے، اور عدالت ایسی درخواستوں کو خارج کر دے گی۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ فروخ حبیب کی بایابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی اور ان کے بھائی نے یہ پٹیشن دائر کی تھی۔ دوران سماعت عدالت عالیہ نے IG پنجاب سے فروخ حبیب کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کی ریکوری ان کے بھائی کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ فروخ حبیب کو ان کے گھر سے پنجاب پولیس کے اہلکار ساتھ لے کر گئے۔ درخواست میں مزید بتایا گیا کہ ان کے بھائی سے ان کا جو گھر ہے گوادر میں، اور ساتھ بتایا گیا کہ ان کے بھائی فروخ حبیب اور 4 ساتھیوں کو پنجاب پولیس کے اہلکار گھر سے اٹھا کر لے گئے اور عدالت عالیہ فروخ حبیب اور ان کے ساتھیوں کو بازیاب کروانے کا حکم جاری کرے، تو عدالت نے اس پر رپورٹ طلب کر لی ہے IG پنجاب سے، اور IG پنجاب کو کہا ہے کہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ جمع کروائیں اور عدالت پھر اس کے مطابق کارروائی کرے گی۔ جبکہ دوسری جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ ہے پرویز الہی کی توہین عدالت کی جو درخواستیں تھیں، اس میں DIG آپریشنز لاہور، DIG انویسٹیگیشن لاہور، SSP آپریشنز لاہور، SP لاہور ہائی کورٹ سیکیورٹی، ان 4 پر آج فرد جرم عائد ہونی تھی۔ ان چاروں نے اپنی غیر مشروط معافی دوبارہ جمع کروا دی ہے۔ پہلے ان کی غیر مشروط معافی مسترد کرتے ہوئے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، آج انہوں نے ریٹن دوبارہ توہین عدالت کی کیس میں اپنی غیر مشروط معافی جمع کروائی ہے۔ دوسری جانب آج IG اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، تو انہوں نے پیش ہونا تھا، وہ نہ پیش ہوئے، اور دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے ایک جونیئر افسر عدالت میں پیش ہوئے، IG اسلام آباد پیش نہ ہوئے، اور IG اسلام آباد کی طرف سے بھی غیر مشروط معافی اور تحریری جواب جمع کروایا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد بھی پیش نہ ہوئے، جبکہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے اٹک جیل کے، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے سماعت کی کیسرا الہی کی درخواست پر IG اسلام آباد، DIG انویسٹیگیشن اور DIG آپریشن لاہور کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کروایا گیا۔ DIG آپریشنز اور DIG انویسٹیگیشن لاہور کے وکیل شان گل عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ لاہور پولیس کی جانب سے جمع جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی کی گرفتاری اسلام آباد پولیس کی جانب سے کی گئی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے پرویز الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا، جبکہ پرویز الہی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ عدالت نے سماعت میں وقفہ کیا تھا کہ میں نے ایک اسپیشل بینچ میں بیٹھنا ہے، اسپیشل ڈویژن بینچ میں جانا ہے۔ مزید کیسز کی سماعت وقفے کی بات ہوگی، اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ سماعت نہ ہو سکی، اور جس کی وجہ سے پھر نہ کوئی فردر فیصلہ ہو سکا، چونکہ جو وارنٹ گرفتاری تھے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہیں IG اسلام آباد کے، اور جو سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل تھے ان کے وارنٹ گرفتاری تھے قابل ضمانت، وہ پیش ہو گئے، ان کے ختم ہو گئے۔ چیف کمشنر اسلام آباد پیش نہ ہوئے، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی اپنی جگہ برقرار ہیں۔ اور چونکہ 28 اکتوبر تک مرزا وقاص رؤوف صاحب راولپنڈی بینچ میں ہیں، اس سے پہلے جو جسٹس امجد رفیق صاحب تھے وہ 28 اکتوبر تک ملتان بینچ میں، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو ابھی فی الحال سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے، اور جو متعلقہ ججز ہیں ان میں سے کوئی تشریف لے آئے واپس اور وہی سنیں، لیکن DIG انویسٹیگیشن، DIG آپریشن کے خلاف جو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ تھا وہ بھی برقرار ہے، IG اسلام آباد کے نان بیلیبل وارنٹ کا فیصلہ بھی برقرار ہے، اور اب جو اگلی اس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے سماعت کے لیے، چونکہ جج صاحب پھر وقفے کے بعد سماعت کے لیے تشریف نہیں لائے آئے تھے، اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے کیسز تھے وہ لیفٹ اوور ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی سابق رکن ہیں اسمبلی کی، ان کی بجلی چوری کا مقدمہ تھا، اور وہ بجلی چوری کرتے پکڑی گئیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی لیسکو کی جانب سے رخسانہ کوثر وہ لیسکو کی ڈائریکٹ سپلائی سے کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہی تھیں۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے خلاف بجلی چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور 5,75,000
रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रुखसाना कौंसर 2018 के आम इंतखाबात के बाद ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुई थी मुस्लिम लीग नून की, और वो बिजली चोरी करते पकड़ी गई हैं और वो भी बिजली चोरी में मुलव्वस थी। दूसरी जानिब अहम पेशरफ सामने आई है। तौहीन अदालत केस था डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़, पेशावर के ख़िलाफ़। इरफान सलीम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इरफान सलीम आप जानते हैं कि उनको और उनके भाइयों को गिरफ़्तार किया गया था, जिस पर फिर पेशावर के जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा था कि अगर उनको आपने रिहा ना किया तो हम पेशावर में धरना देंगे। साथ एक दरख्वास्त दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में कि जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये हुक्म दे चुके हैं तमाम सेशन जजेस को कि अगर कोई एक मुकदमे में ज़मानत पर है तो किसी और मुकदमे में उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, तो ये फिर 3 MPO का जो नोटिफिकेशन जारी करके उनको जो गिरफ़्तार किया गया इरफान सलीम को, जो बाकी मुकदमात में ज़मानत पे थे, ये पेशावर हाई कोर्ट की तौहीन है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम ख़ान साहब ने ख़ुद समाअत की और अदालत ने पहले DC को बुलाया, DC पेश ना हुए। अदालत ने कहा कि वो 2 घंटों में अदालत में पेश हों, वो अवेलेबल नहीं थे, तो अदालत ने डायरेक्ट शो काज, तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी कर दिया और कल के लिए, कोई लंबी तारीख नहीं दी, कल के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल साहब आप बता दें अदालत बड़ी है या इंतज़ामिया बड़ी है। अदालत के वाज़ेह अहकामात जारी किए कि ज़मानत के बाद किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए। अहकामात जारी होने के बाद गिरफ़्तारी से पहले अदालत से इजाज़त लेना ज़रूरी थी, फिर उन्होंने अदालत से क्यों इजाज़त नहीं ली। अदालत ने 10 अक्टूबर तक इरफान सलीम को गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया हुआ है, फिर भी गिरफ़्तार किया गया। क्यों ना डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उनको जेल भेज दें। डिप्टी कमिश्नर कल पेश हों, इस केस को हम सुनेंगे और फिर हम इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे। और चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट थे उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस मामले को ऐसे नहीं कर सकते कि बस ये चीज़ें ऐसी लटकी रहें, बल्कि हमें कानून के मुताबिक अब कार्रवाई करनी होगी। बस बहुत हो गया इस तरह के जो मामलात हैं, अब हमें हर सूरत इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। इसी तरह का एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज जारी किया है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पुलिस की एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ अपने हालिया फ़ैसले आला अदालतों के माजी के फ़ैसलों का हवाला देते हुए लिखा कि एक मुकदमा में गिरफ़्तार मुलज़िम की उसके ख़िलाफ़ दर्ज किसी और तमाम मुकदमात में गिरफ़्तारी तसव्वुर होगी। अगर एक बंदा एक मुकदमे में गिरफ़्तार हुआ है तो उसकी तमाम मुकदमात में गिरफ़्तारी तसव्वुर की जाएगी। जो मैंने आपको सनम जावेद का बताया कि एक मुकदमे में 5 महीने गुजारने के बाद अब उन्होंने एक नए मुकदमे में उस 5 महीने पुराने मुकदमे में नामज़द किया। अदालत ने कहा एक मुकदमे में गिरफ़्तारी तमाम मुकदमात में गिरफ़्तारी तसव्वुर की जाएगी और इसे बैक वक्त तमाम मुकदमात में तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो जुडिशल रिमांड के दौरान भी तफ्तीश की जा सकती है, लेकिन पुलिस कानून के मुताबिक गिरफ़्तारी करने की बजाय दहाइयों से गैर कानूनी तरीके से एक के बाद दूसरे केस में गिरफ़्तार करती है। जब किसी मुलज़िम को एक के बाद दूसरे मुकदमा में गिरफ़्तार किया जाता है तो अदालतें और आवाम उसे अच्छा नहीं समझती। पुलिस किसी शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे तो उसे इल्ज़ामात से आगाह किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पुलिस की बदनीयती समझी जाएगी। और अदालत ने एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और अदालत ने कहा है कि अगर कोई एक मुकदमे में गिरफ़्तार है तो उसकी तमाम मुकदमात में गिरफ़्तारी समझी जाएगी और ये नहीं होगा कि एक मुकदमे से रिहा हुआ है तो तब दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया जाए। ये गैर कानूनी है। अहम फ़ैसला है और असल बात है फ़ैसलों पर अमल दरामद की। एक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मैंने देखा है कि वो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा रहे हैं और एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब को। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।